آج کارپوریٹ میں اسٹارٹ ہے اور مجھے بات کرنی ہے محنت کا عورت محاذ کے بارے میں. محنت کا عورت محاذ بنیادی طور پر ایک ایسی تنظیم ہے جو کہ اس سرمایہ دارانہ، جاگیردارانہ اور بدعت شاہانہ سماج کے اندر خواتین کے استحصال کے خلاف منظم ہونے والی اور خواتین کو ایک منظم جدوجہد پہ اعتماد کرنے والی تنظیم ہے. اور یہ محاذ ایسے ہی کسی مجرد نظریے کے نتیجے میں نہیں بن گیا، بلکہ یہ ہماری مسلسل تجربات، مسلسل تنظیمی عمل کے نتیجے میں جو ہے وہ بنا ہے اور تشکیل پایا ہے. اگر ہم اس کے اوریجن کی بات کریں یا اس کے ماخذ کی بات کریں تو ہم جانتے ہیں کہ محنت کا عورت محاذ جو ہے وہ NSS یعنی نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان کے ویمن ونگ سے اوریجنیٹڈ ہے. ویمن ونگ بنیادی طور پر ایک خود مختار پلیٹ فارم کے طور پہ ظاہر ہوا NSS کے اندر، جس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ خواتین کے مسائل پہ کھل کے بات کرنا ہے اور خواتین کو زیادہ سے زیادہ اپروپریٹ وے میں ایک موضوع پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے مسائل کو نہ صرف سمجھ پائیں بلکہ اس کے بہترین حل کی طرف لائحہ عمل بنانے پہ بھی گامزن رہ سکیں. لہٰذا ہم نے دیکھا اپنے مسلسل تجربات کے نتیجے میں اور تنظیمی عمل کے دوران ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ جو ویمن ونگ ہے NSS کا، یہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا، اس کے اندر جو ہے وہ لبرل قسم کے نیریٹیوز آنا شروع ہو گئے ہیں اور مرد مخالف جو نظریہ ہے وہ ابھرنا شروع ہوا ہے. تو ایسے میں پھر NSS اس بات کا اقدام کرتی ہے کہ ہمیں ویمن ونگ کو CC کے انڈر دے دینا چاہیے، یعنی سینٹرل کمیٹی NSS کے ماتحت ہونی چاہیے. لہٰذا جو ویمن ونگ ہے وہ سینٹرل کمیٹی NSS کے انڈر آتی ہے اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ اس کے بعد تنظیمی طور پر، نظریاتی طور پر خواتین بہت بنیادی طور پر بہت اپروپریٹ وے میں جا کے اپنی پرفارمنس شو کرتی ہیں ایفیشینٹلی. لہٰذا وہ اسٹریٹجی یا وہ جو حکمت عملی ہے وہ ہمارے حق میں بہت بہترین ثابت ہوتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ محنت کا عورت محاذ بنانے کی ضرورت محسوس کیوں کی گئی نا، جب آلریڈی ویمن ونگ ہے، پہلے سے موجود ایک خواتین کا پلیٹ فارم موجود ہے، تو ایسے میں محنت کا عورت محاذ کی ضرورت محسوس کیوں کی گئی. تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے یہ ایک طلبہ تنظیم ہے اور طلبہ کے جو مسائل ہیں یا جو فیمیل طلبات کے مسائل ہیں اس کا دائرہ کار کہیں نہ کہیں بہت چھوٹا ہے. وہ جو خواتین کے مسائل ہیں، چاہے وہ گھروں پہ کام کرنے والی خواتین ہیں، وہ فیکٹریز میں کام کرنے والی خواتین ہیں، وہ کارخانوں میں کام کرنے والی خواتین ہیں، ایون گھروں میں گھریلو کام کاج میں مصروف جو خواتین ہیں، ان کے مسائل کا دائرہ کار بہت بلند ہے، بہت وسیع ہے. جبکہ جو NSS ہے وہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے. تو ایسے میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایک محنت کش خواتین کا ایک اپنا محاذ ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے وہ نہ صرف اپنے مسائل کا ادراک کرے بلکہ ان کے لیے خود نیچے سے جو ہے وہ میسز سے ایک اسٹریٹجیز یا حکمت عملی بناتے ہوئے اپنا لائحہ عمل کو تیار کریں. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خواتین کے مسائل کی کوئی حد نہیں ہے. لو ویجز کی بات کریں یا ان ایکول ویجز کی بات کریں یا فورس لیبر کی بات کریں، جو جبری مشقت ہے اس کی بات کی جائے یا ایون ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کی بات کی جائے تو اس کے مسائل انگنت ہیں. لہٰذا اس کا پہلے ادراک کرنا پہلے عمل میں، پہلی پرت میں، اور پھر اس کے بعد اس کے حل کی طرف، ان مسائل کے حل کی طرف لائحہ عمل بناتے ہوئے ضروری ہے کہ ایک ایسا محاذ اور ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے جہاں پہ خواتین کھل کے اپنے مسائل کو پہ بات کر سکیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں. محنت کش عورت محاذ صرف ایک محاذ نہیں ہے بلکہ یہ ایک انقلابی بہت اہم ترین قدم ہے جس کی ضرورت اسی بدعت شاہانہ اور اسی سرمایہ دارانہ نظام کے اندر محسوس کی گئی اور یہ بری طریقے سے محسوس کیا گیا کہ ایک ایسا محاذ کھلنا چاہیے جس کے ذریعے سے خواتین کا استحصال جو ہے اس کو روکا جا سکے، خواتین کے مسائل کو حل کیا جا سکے. اس کے اندر جو ہے وہ بگر کینوس میں اگر دیکھا جائے بڑے پیمانے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو محنت کا عورت محاذ ہے یہ صرف محاذ نہیں ہے بلکہ یہ آگے جا کے ایک ریولوشنری یعنی طبقاتی اور انقلابی قسم کی تحریک کھڑی کرنے کی جانب رواں دوا ہے. کارخانے ماؤزم کے ماتحت جو محنت کا عورت محاذ ہے یہ ایک طبقاتی اور جو انقلابی قسم کی تحریک ہے اس کی جانب گامزن ہے اور یہ چاہے گا کہ خواتین اس میں سے باہر نکل آئیں اس احساس سے جس میں یہ صدیوں سے پس رہی ہیں. لہٰذا ایسے میں محنت کش محاذ کی سمجھتا ہے کہ جو خواتین کی منصفانہ ویجز کا معاملہ ہے یا ان کی ہراسمنٹ سے ٹیکل کرنے کا ایشو ہے یا ان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سرمایہ دارانہ اور بدعت شاہانہ نظام کے خاتمے میں مضمر ہے. جب تک سرمایہ دارانہ نظام موجود ہے، جب تک بدعت شاہانہ نظام موجود ہے، یہ بہت مشکل ہے
کہ خواتین اس چکی سے باہر نکل پائیں جس سے وہ صدیوں سے پھنسی آ رہی ہیں. کیونکہ کیپٹلزم نے یا سرمایہ دارانہ نظام نے یا پیٹریارکی نے یا بلا شہانہ نظام نے ہمیشہ خواتین کو دبایا ہے, ان کو آبجیکٹیفیکیشن آف وومن کی ہے, یعنی اس کو ہمیشہ ایک کموڈٹی کے طور پہ, جنس کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے, جس میں خواتین کا جو انقلابی کردار ہے وہ کہیں دب جاتا ہے. لہٰذا جب تک کیپٹلزم یا سرمایہ داری نظام کا خاتمہ نہیں ہو جاتا تب تک خواتین کے مسائل کا مکمل طور پہ خاتمہ ممکن نہیں ہے. اور تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ خواتین پہ جب بھی ظلم ایک حد سے بڑا ہے یہ کبھی بھی خاموش نہیں رہی ہیں. انہوں نے بہت بیونڈ دا لیول جا کے, یعنی اپنے ممکنات سے حد الامکان حد سے زیادہ تک جا کے جو ہے وہ اپنی اسٹرگل کو ریکارڈ کرایا ہے, اپنی وائسز ریز کی ہیں اور آواز بلند کی ہے اس ظلم اور جبر کے خلاف. جبکہ ہم دیکھتے ہیں جو موجودہ جو خواتین کے حقوق کی تحریک کی جو حالت پاکستان میں موجود ہے, یعنی فیمنسٹ موومنٹ کی بات کی جائے اگر ان پاکستان, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک لبرل ایجنڈا بہت پرومیننٹ ہو کے ابھرتا ہے اور وہ ان محنت کش خواتین کے مسائل سے کوسوں دور ہے جن سے بیسیکلی خواتین جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ نبرداز ماں ہیں یا روزمرہ کے معاملات میں جو مسائل خواتین کو درپیش ہیں وہ کوسوں دور ہیں اس ریپرزنٹیشن سے جو کہ عورت معاش میں ہوتی ہے. لہٰذا محنت کش عورت محاذ پہلی دفعہ طالبان ماؤزم کے انڈر اس بات کے لیے اپنا عزم کرتا ہے کہ ہم خواتین کے مسائل کو مکمل طور پہ پوری انصاف کے ساتھ ایڈریس کرنے کی نہ صرف کوشش کریں گے اور بلکہ ہم اس کے لاہے عمل کی طرف اور بہترین مسائل کے حل کی طرف بھی بڑھیں گے. تو خواتین کو صرف مظلومیت کے طور پہ یا مظلوم طبقے کے طور پہ پیش کرنا جو کہ ہم رائٹرز میں دیکھتے ہیں, جو کہ ہم ایون ٹیلی ویژن کے ڈراماز میں, فلمز میں, ناولز میں پڑھے ہوتے ہیں, تو عورت کو بتاؤ مظلوم پیش کرنا اس کا اپنا استحصال ہے itself. اس میں یہ ہے کہ خواتین کا جو اپنا انقلابی کردار ہے وہ کہیں بہت پیچھے رہ جاتا ہے اور خواتین میں جو انقلابی شعور ہے وہ اس طرح سے ابھر نہیں پاتا. تو محنت کش عورت محاذ اس بات کے لیے بھی اپنی سروسز دے گا اور اپنی سرگرمیاں جو ہے وہ مقبوض خاطر رکھے گا کہ خواتین میں جو انقلابی شعور ہے اس کو کیسے ابھارا جا سکتا ہے اور ان کو ایک منظم جدوجہد کے لیے کیسے منظم کیا جا سکتا ہے. لہٰذا جو خواتین ہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین اگر ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور آرگنائز ہوتی ہیں اور ہمارے محاذ کے تھرو یعنی محنت کش عورت محاذ کے امبریلا کے اندر اگر خواتین منظم جدوجہد پہ آمادہ ہو جاتی ہیں تو یہ نہ صرف ان کی انفرادی بقا کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ ایک منصفانہ اور سرمایہ دارانہ نظام سے چھٹکارے کے لیے انتہائی اہم ترین قدم ثابت ہوگا. لہٰذا جو محنت کش عورت محاذ ہے یہ عزم کرتا ہے کہ ہم جدوجہد میں منظم کرنے کے لیے خواتین کو اپنی حد الامکان حد تک کوششیں صاف پیش نظر رکھیں گے اور گہری تنظیم سازی کے ذریعے سے ان میں اتحاد قائم کرنے کی کوشش کریں گے اور خواتین کے مسائل کا مکمل طور پہ ادراک لینے کے بعد سرمایہ دارانہ اور قدر شاہی نظام کے خلاف ایک مضبوط اور منصفانہ معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنی سروسز پرووائڈ کریں گے. بہت شکریہ.